هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا نورت دربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سب سے پہلے میں خداوند عالم کا شکر گزار ہوں جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن مجید کے پاروں کے تعارف کے عنوان سے ماہ مبارک رمضان میں کچھ باتیں اپنے محترم اور معزز ناظرین تک پہنچا سکوں. قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں. انشاءاللہ مختصر تعارف ہر روز ایک پارے کا کوشش کی جائے گی کہ اپنے ناظرین تک کرائیں، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو قرآن مجید کے کلمات اور تلاوت اس کے مفاہیم سے اپنا ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر ثانیہ منور اور نورانی کرنا چاہیے. اگرچہ یہ توفیق بہت ہی کم افراد اور بہت ہی باحوصلہ افراد کو ہوتی ہے، لیکن یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ وہ انمول مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کے ثواب کو دوبالا کر دیا ہے. اسی عنوان سے کچھ بحث قرآن کے پاروں کے تعارف کے عنوان سے لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن مجید کے پاروں میں کن باتوں کا ذکر ہے. پہلا پارہ جسے ہم اور آپ الف لام میم سے یاد کرتے ہیں، خداوند عالم نے اس پارے میں 5 اہم محور ہیں جن کو ذکر کیا، جن کو بیان کیا ہے. سب سے پہلا محور انسان کی قسموں کو بتایا کہ انسان کی کتنی قسمیں ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کیا. اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ، احوال بنی اسرائیل کا تذکرہ اور قصہ جناب ابراہیم کو اس بارے میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے. انسان کی جب قسم پروردگار عالم نے بیان کی ہے اس بارے میں تو یہ فرمایا کہ 3 قسم کے افراد اس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں، کچھ وہ جو منافق، اور ایک طبقہ کافرین کا ہے. خداوند عالم نے صرف اقسام ہی بیان نہیں کیے بلکہ ایک کی خصوصیات بھی ذکر کی ہیں. مومنین کی صفات پروردگار عالم نے جو بیان کی 5 صفات ہیں جسے قرآن مجید کے پہلے پارے میں ذکر کیا گیا ہے. مومن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرتا ہے. انفاق، جو کچھ پروردگار عالم نے اسے عطا کیا ہے اس میں وہ انفاق کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے. ایمان بالکتب، پروردگار عالم نے جو کتابیں نازل کی ہیں مومن کی صفت یہ ہے کہ اس پر وہ ایمان رکھے. اور یقین بالآخرت، مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ مومن آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. یہ 5 وہ صفات ہیں جن کو پروردگار عالم نے مومن کی صفات بتائی ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم نے کچھ صفات منافقین کے ذکر کی ہیں کہ منافق کی صفت کیا ہے. منافق کی ایک صفت جو پروردگار عالم نے بتائی وہ جھوٹ ہے. منافق جھوٹ سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جسے روایات میں کہا گیا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی کنجی ہے. یہ صفت منافق کے اندر پائی جاتی ہے. اب ہم مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو با ایمان با تقوی کہتے ہیں تو دیکھیں
کہ کہیں ہمارے اندر وہ صفات تو نہیں ہیں جو ایک منافق کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری صفت منافق کی دھوکہ ہے۔ منافق دھوکے باز ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تیسری صفت عدم شعور ہے کہ منافق کے اندر شعور نہیں پایا جاتا۔ منافق قلبی اعتبار سے مریض ہوتا ہے۔ ممکن ہے دیکھنے میں صحت مند ہو، باصحت نظر آئے، لیکن معنوی اعتبار سے اس کا دل مریض ہوتا ہے۔ سفاہت ایک اور صفت منافق کی ہے، سفیہ ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ منافق کی ایک اور صفت جو خداوند عالم نے بیان کی ہے وہ احکام الہی کا استہزاء اور مذاق اڑانا۔ منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ احکام الہی کا مذاق اڑاتا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد معاشرے میں مل جائیں گے جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن ایمان کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فتنہ و فساد یہ بھی ایک منافق کی صفت ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ منافق ہمیشہ ایسی بات کو تلاش کرتا ہے جس بات کے ذریعے سے فتنہ اور فساد معاشرے میں پھیل سکے۔ جہالت، منافق اصل میں جاہل ہوتا ہے، اور ایک صفت اس کی یہ ہے کہ وہ ضلالت یعنی گمراہ ہے۔ منافق انسان گمراہ ہوتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے ایک مومن کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ کرے کسی مومن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے۔ کفار کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ کفار کے کان اور آنکھوں پہ، ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگ چکی ہے، یعنی ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل مہر زدہ ہیں، یعنی اب ان کی ہدایت ناممکن ہے۔ یہ ہدایت یافتہ افراد میں سے نہیں ہے اور نہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ تیسری جو بات پروردگار عالم نے بیان کی، اعجاز قرآن۔ خداوند عالم نے جن سوروں میں قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے معمولاً وہ سورہ وہ ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ انہیں میں ایک سورہ بقرہ ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات یہ وہ حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد۔ جن سوروں میں قرآن مجید کا تعارف اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہیں۔ یہ ایک اعجاز قرآنی ہے۔ خداوند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا کلام بھی انہی حروف سے مل کے بنتا ہے اور میرا کلام بھی انہی حروف سے مل کے بنا ہوا ہے، لیکن اعجاز قرآن یہ ہے کہ آج تک کوئی بشر اس قرآن مجید کا جواب نہ لا سکا ہے اور تا قیام قیامت لا بھی نہیں سکتا۔ تیسری صفت جو قرآن مجید نے جو محور جس بات کو بنایا وہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جناب آدم کا روئے زمین پر خلیفہ بنانا اور فرشتوں کا اعتراض کرنا، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس روئے زمین پر جا کر فساد برپا کرے؟ اس کے بعد جناب آدم کو علم دینا ان اسماء کا اور ان کی تعلیم پروردگار عالم نے دی، فرشتوں کا اظہار جہالت اور سجدے سے شیطان کا انکار کرنا اور مردود بارگاہ الہی قرار پانا، اور اس کے بعد جناب آدم و حوا کو ترک اولا کے لیے ایسے ہیلے اختیار کرنا جس سے وہ روئے زمین پر چلے آئیں۔ اور ایک محور جسے قرآن مجید نے بیان کیا پہلے پارے میں وہ احوال بنی اسرائیل ہے۔ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی، نہ جانے کتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی، لیکن اس نعمت کے بدلے میں انہوں نے کفران نعمت کیا اور خداوند عالم نے ان پر لعنتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پروردگار عالم اگر نعمتیں عطا کرے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جسے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں اور بن مانگے دی ہیں۔ اس کا کرم، اس کا جود اور اس کی سخاوت اور اس کی فیاضی یہی ہے کہ اس نے بنا مانگے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کر دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح کفران نعمت نہ کر کے ہم شکران نعمت کریں۔ اور آخری بات
جناب ابراہیم کا قصہ، جہاں پر باپ اور بیٹے یعنی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ آلاف تحیۃ والثناء مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب ابراہیم کی بارگاہ الہی میں دعا کرنا اور استغفار کرنا، یہ وہ محوری گفتگو تھی جو قرآن مجید کے پہلے پارے میں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔